السلام علیکم، میرا نام ہے اون آبدی اور میرے یوٹیوب چینل پہ آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت کتاب لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے 250 سالہ انسان، جس کو تحریر کیا ہے رہبر موسم سید علی خامنائی نے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید مہدی رضوی صاحب نے۔ 250 سالہ انسان، سب سے پہلے میں آپ کو اس کا مقدمہ بتا دیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اور اس کے بعد اس کتاب کا ہم آغاز کریں گے۔ تو 250 سالہ انسان سے مراد رہبر موسم کی یہ ہے کہ جو پیغمبر اکرم سے لے کے ہمارے 12ویں امام مہدی علیہ السلام تک جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں، ان سب کا مشن ایک تھا، ان سب کا مقصد ایک تھا۔ تو ہم اس کا پہلے باب سے آغاز کرتے ہیں جس کا عنوان ہے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری حق اور حقیقت کی طرف دعوت اور اس کی راہ میں جہاد تھا۔ آپ کبھی بھی اپنے زمانے کی اندھیر نگری سے نہیں گھبرائے۔ اس وقت جب آپ مکے میں تنہا یا صرف چند مسلمانوں کے ساتھ عرب کے متکبر سرداروں اور قریش کے مغرور اور قدرت مند سرداروں کے سامنے کھڑے تھے، آپ بالکل نہیں گھبرائے۔ آپ نے پیغام حق پہنچایا، اس کی بار بار تکرار کی، اسے روشن کیا، تمسخر کو برداشت کیا، سختیوں اور تکلیفوں کو اپنی جان پر جھیلا، یہاں تک کہ آپ ایک بڑی تعداد کو مسلمان بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور نہ ہی اس وقت گھبرائے جب آپ نے حکومت اسلامی تشکیل دینے کے بعد اس کی زمام میں اپنے ہاتھوں میں لی۔ اس وقت بھی آپ کے رنگ رنگ کے دشمن موجود تھے، چاہے وہ عرب کے مسلح گروہ ہوں، یعنی حجاز اور یمامہ کے بیابانوں میں ہر طرف پھیلے ہوئے وحشی، یا پھر اس زمانے کے بڑے بڑے بادشاہ، یعنی اس زمانے کی ہر بڑی عالمی طاقتیں، ایران اور روم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطوط لکھے، ان سے بحث کی، ان کے مقابلے میں لشکر کشی کی، ان کے راستے میں مشکلات اٹھائیں، اقتصادی پابندیوں سے دوچار ہوئے۔ نوبت یہاں تک آئی کہ کبھی کبھی 2 یا 3 دنوں تک مدینے کے لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی بھی میسر نہیں آتی تھی۔ بے شمار خطروں نے ہر طرف سے آپ کو گھیرا ہوا تھا۔ اس صورتحال میں کچھ لوگ پریشان ہوتے تھے، کچھ طنز کرنے لگتے تھے، اور کچھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصلحت کی طرف ترغیب دلانے لگتے تھے۔ لیکن اس دعوت جہاد کے راز میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے ارادوں اور اقدام میں کمی اور کوجی نہیں آئی۔ آپ نے پوری قدرت کے ساتھ اسلامی معاشرے کی ترقی کی راہ پر گامزن کیا اور اسے عزت قدرت کی اوج کمال تک پہنچا دیا۔ تب یہ معاشرہ اور نظام آپ کی استقامت کی برکت سے آئندہ چند سالوں میں دنیا کی پہلی بڑی طاقت میں تبدیل ہو گیا۔